صحیح بخاری کتاب الفضائل القرآن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہا جاتا، بلکہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، جس نے قرآن کو خود سیکھا اور قرآن کو آگے سکھایا، تو قرآن حکیم کے اندر کل 32,12,670 حروف آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن حکیم کی تلاوت سے 32,12,670 نیکیاں ملیں گی، اور ہر نیکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق 10 کے برابر ہے۔ تو یوں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر 10 گنا اجر والی نیکی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے قریب ایک جانب 2 رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے پر ایک ابر چھا جاتا ہے، پھر وہ ابر گھوڑے کے اور قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور گھوڑے نے اس کو دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ سکینہ یعنی رحمت تھی جو قرآن حکیم پڑھنے کے سبب نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے قرآن حکیم کی پڑھنے کی تاثیر اور اللہ رب العزت کی طرف سے تلاوت سے حاصل ہونے والی اور نازل ہونے والی سکینہ یعنی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو نہ صرف ہم نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر بیان فرماتے ہیں کہ میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا۔ یکا یک گھوڑا کودنے اچھلنے لگا، میں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر اسی طرح اچھلنے کودنے لگا۔ آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب سو رہا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے یحییٰ کو ہٹا کر جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس واقعہ کو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر تلاوت کرتے رہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا یحییٰ قریب تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو کچل نہ دے، اس لیے میں یحییٰ کی طرف چلا گیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کوئی چیز سائبان کی طرح نظر آئی جس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں۔ پھر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو برابر پڑھتا رہتا تو صبح تک لوگ فرشتوں کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھپتے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنن ترمذی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تورات، انجیل اور زبور یہاں تک کہ قرآن میں اس کی مثل کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ کو بہت ساری حدیثوں کے خلاصے کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی جان ہے اور قرآن حکیم کی ساری برکات سورہ فاتحہ کے اندر جمع ہے۔ دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت عطا بن ربا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے دن کے شروع حصے میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر امام بہقی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت معقل بن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام بہقی کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو کہ سورہ اخلاص کے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کے فضائل بیان فرمائے، آج کے اس دور فتن میں ہمارے لیے راحت، ہمارے لیے سکون اور ہمارے لیے چین صرف اور صرف دامن قرآن میں ہے۔ نہ صرف قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے بلکہ قرآن حکیم میں آنے والے احکامات بھی ہماری زندگیوں کا حصہ بنے، تب ہی جا کر ہم کامل و اکمل مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں قرآن حکیم کی اتباع سے خالی ہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم سے محبت اور قرآن حکیم میں آنے والے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔